السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ کی ہر قسم کی تعریف ہے جس نے ہمیں آپ کو اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تمام نبی اور رسول جتنے بھی آئے سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے صحابہ اور تابعین اور قیامت تک جو لوگ صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا مشن تھا دنیا والوں کو گمراہی سے نکال کر اچھی زندگی انہیں عطا کرے، اور وہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، شریعت اور دین کے حساب سے ہو، اور ان کے اندر جو کسی بھی طرح کی خرابی ہے ان ساری خرابیوں کو ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کیا، اور آپ کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امانت کو امت کے لوگوں تک پہنچا دیا، اپنا حق ادا کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات بخشی، لیکن وفات سے کچھ وقت پہلے، کچھ دنوں پہلے آپ کی کیفیت، آپ کی حالت، اور پھر ان حالات میں امت کے لوگوں کو بہت ساری تعلیم، بہت ساری نصیحت، بہت ساری وصیت اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آج کے اس درس میں اسی سے متعلق کچھ گفتگو ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا لمبا ہو جائے کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں، اتنا وقت بھی نہیں کہ ایک مختصر سے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں اس کو بیان کیا جائے، مگر ایک ایک جھلک جو باتیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بیان کی ہیں، کوشش کی جائے گی کہ اس کے بارے میں آپ کو اس سے آگاہ کیا جائے، آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک آیت کریمہ میں یہ بیان کیا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور دنیا کے سارے لوگ مرنے والے ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سارے انسانوں کو، ساری ذی روح کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ قیامت میں، قیامت آنے سے پہلے اور جب قیامت آ جائے گی تو اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور صرف ایک ذات بچے گی، اور وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو اب جب یہ باتیں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس دنیا کے اندر کسی بھی شخص کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں عطا کی ہے، مطلب اسے بقا حاصل ہو اس دنیا کے اندر ایسا کوئی نہیں پیدا کیا گیا، اور اگر ایسا کوئی پیدا کیا جاتا تو سب سے پہلے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے جو قیامت تک باقی رہتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب نبی کو یہ خطاب ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی کو نہیں رکھا ہے، اور نہ ہی آپ یا کسی آنے والی نسل کو اللہ رب العالمین باقی رکھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، ما رأیت رجلا اشد علیہ الوجع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتی ہیں ماں عائشہ کہ جب آپ بیمار ہوئے تو بیماری کی شدت جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھی، وہ شدت میں نے کسی اور کے اندر نہیں دیکھی۔ میں عائشہ یہ کیوں بیان کر رہی ہے اور ان کی بات ہمیں کیوں لینی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت کوشش کرتے تھے کہ ماں عائشہ کے پاس گزاریں،
اور جب آخری ایام تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ماں عائشہ کے گھر میں ہی قیام پذیر تھے اور وہیں رہا کرتے تھے. تو ان کی باتیں جو ہیں پوری کیفیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور بیماری کے بعد کے جو واقعات ہیں وفات سے پہلے کے، وہ ساری تفصیل کے ساتھ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اتنا وقت نہیں کہ تفصیل سے بیان کیا جائے، چند ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک بات تو یہ کہا انہوں نے کہ بیماری جب آپ کو شروع ہوئی تو بیماری کی جو شدت تھی وہ بہت ہی زیادہ تھی. اتنی شدت ماں عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی اور کے اوپر نہیں دیکھی ہے. اب بتائیے وہ شدت کیا رہی ہوگی، اللہ کی پناہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ کے پاس گیا اور آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جب لیا تو اندازہ انہیں یہ ہوا کہ آپ کو بخار ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو کافی بخار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کی طرح بخار ہوتا ہے، یعنی 2 آدمی کو جتنا بخار ہوگا اتنا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے ایک فرد کو اتنا بخار ہوتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے قال فقلت ذلك ان لك اجرین. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اسی لیے آپ کو 2 اجر ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ کو 2 اجر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ایسے ہی ہے، یعنی 2 اجر اسی لیے ملتا ہے کیونکہ 2 آدمیوں کے برابر آپ کو بخار یا بیماری کی شدت وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی کو ہوتی تھی، اس لیے ایسا معاملہ ہے. ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض، کہ کسی بھی مسلمان کو کسی بیماری کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے الا حط اللہ بہ سیئاتہ، تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آگے فرماتے ہیں کما تحط الشجرۃ ورقہا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے کوئی درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے. جب پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے درخت ہوتے ہیں جو بالکل ان کے پتے نیچے گر جاتے ہیں. بالکل ویسے ہی گناہ انسان کے جھڑ جاتے ہیں جب ہم میں سے کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے. یہ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے حوالے سے امت کے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ نبی کی بیماری کا مسئلہ الگ، مگر ہم میں سے عام آدمی بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بیماری کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ایک بہت بڑا احسان یا بہت بڑا کرم ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنی وفات سے پہلے بہت ساری وصیتیں یا بہت ساری نصیحتیں یا کچھ ایسی باتیں امت کے لوگوں کو تعلیم کے طور پر بیان کی ہیں جس پر توجہ دینا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا گزر انصاریوں کی ایک مجلس سے ہوا. انصاری جو صحابہ تھے ان کی مجلس سے 2 لوگوں کا گزر ہوا. کن 2 لوگوں کا؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا. جب ان کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ دیکھے کہ وہ لوگ رو رہے ہیں مجلسوں میں. مجلس جس طرح مجلس ہے ان کی کوئی مجلس تھی اور ان کے قریب سے ابو بکر اور عمر کا گزر ہوا. جب وہ گزرے تو دیکھے کہ مجلس والے رو رہے ہیں. انہوں نے پوچھا وما یبکون، کیوں رو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی دیکھے گا اگر پوری مجلس بیٹھ کے روئے تو سوال تو گزرنے والا کرے گا کہ کیا ہو گیا بھائی، کیوں آپ لوگ رو رہے ہیں؟ تو ایسے ہی ہوا کہ جب یہ سوال ہوا، پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ لوگ، تو انہوں نے کہا قالوا ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا، کہا ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کیا اور ہم رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو بیماری کے وقت آپ کی مجلس ختم ہو گئی. صحابہ کو جو مجلس اور درس تعلیم دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر، وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اور اسی مرض کے موقع پر وہ لوگ انصاری صحابہ اپنی مجلس جمائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. اسی مجلس میں آپ کا ذکر آیا تو رونے لگے کہ ایک وقت تھا کہ ہم بیٹھتے تھے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ سے تعلیم لیتے تھے، سیکھتے تھے، لیکن وہ وقت ایسا نہیں رہا. اب وہ مجلس ختم ہو گئی یا ابھی فی الحال نہیں چل رہی ہے، تو پریشان ہو کر کے وہ رو رہے تھے.
جب یہ ماجرا انہوں نے سنا، کہتے ہیں انہوں نے جا کر کے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ وہ انصاری صحابہ جو ہیں، انصاری، وہ سارے کے سارے مجلس میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، ان کا ماجرا یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اپنے گھر سے، بیماری کی حالت میں ہیں، پھر بھی اپنے گھر سے باہر نکلے۔ وقد عصب علی رأسہ حاشیۃ برد، کہا آپ کے سر پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی، بخار کی شدت۔ اور گاؤں دیہات میں جو لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے یا علاج کرتے ہوں گے اپنے بیماروں کا کہ جب بیماری گرمی کی شدت ہوتی ہے، بخار کی، تو کپڑے کا ایک پٹا پانی میں بھگو کر سر پر رکھتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ کمی آتی ہے شدت میں، گرمی میں کچھ کمی آتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ وہ کپڑے کا ایک پٹا، کپڑے کی ایک پٹی بندھی ہوئی ہے تاکہ وہ شدت جو گرمی کی ہے، بخار کی، وہ کم ہو جائے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں باہر نکلے، فصعد المنبر، ممبر پر چڑھے۔ دیکھیے بیماری کی حالت ہے، پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جائیں، مگر پھر بھی اپنے گھر سے حجرے سے باہر نکلے، ممبر پر گئے، اور ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد صحابی کہتے ہیں وَلَمْ يَسْعَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وہ آپ کا ممبر پر جانا آخری مرتبہ تھا۔ سبحان اللہ، گویا کہ وہ آخری ایام تھے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کے، کہ جو یہ سارے واقعات جو میں بیان کر رہا ہوں وہ پیش آئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ جب ممبر پر چڑھے اللہ کی تعریف کی جو طریقہ ہوتا ہے، اللہ کی تعریف کی اور اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی۔ ثم قال، پھر آپ نے بیان کیا، اوصیکم بالانصار، کہتے ہیں لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں انصار کے بارے میں۔ کیا وصیت تھی؟ فإنہم کرشی وعیبتی، یہ انصار جو ہیں جو بیٹھ کے رو رہے تھے مجلس میں، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ انصار میرا جسم میری جان ہے، میرے ساتھی ہیں، میرے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں۔ وقد قضوا الذی علیہم، جو ان کے اوپر تھا انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا ہے۔ یعنی صحابی ہونے کی حیثیت سے جو میرے ساتھ وہ رہا کرتے تھے، میں جو ان کو بتایا کرتا تھا، جو تعلیم میں نے ان کو سکھائی اور دی تھی، اس کے مطابق انہوں نے سب کچھ کر دیا ہے، اس کو پورا کر دیا ہے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، اب باقی صرف یہ ہے کہ جو ان کو ملنا ہے، یعنی جو انہوں نے نیک کام کیے ہیں، اچھائیاں کی ہیں، دین کی تبلیغ کی ہے، اس کا اجر انہیں ملنا باقی ہے۔ فَأَقْبِلُوا مِن مَحْسَنِ مَحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا مِن مُسِيئِهِمْ، کہتے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی نیک ہے تو ان کی نیک کاروں کی نیکی کو تم لے لو، اور اگر کوئی ان میں سے ایسا ہے جو خطا کار ہے تو اس کو درگزر کر دو، اس کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت انصاریوں کے بارے میں، وہ صحابہ جو موجود تھے وہاں پر، ان کے بارے میں کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں، اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کہا کہ کچھ لکھنے والی چیز لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بیماری کی حالت میں کیا ضرورت ہے آپ کو پریشان کرنے کی، اس لیے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر جب اختلاف ہو گیا لوگوں کے بیچ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ ناراضگی کا مطلب ہے لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ یہاں سے جائیے، کیونکہ بیماری کی شدت میں اتنی ساری باتیں یا پریشانی کوئی نہیں جھیل سکتا۔ بہرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب یہ آپس میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وصیت یا وہ باتیں نہیں لکھوائیں یا نہیں بیان کی۔ مطلب وہ ایک وقت تھا جو کچھ بولنا چاہ رہے تھے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے، مگر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ سکے۔ ایک بات اور ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مغرب کی جو نماز تھی، کہا اس میں آپ نے والمرسلات عرفا بیان پڑھا، کہا ثم ما صلی لنا بعدها حتى قبضہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی نماز نہیں پڑھ سکے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث ہے یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، کہتے ہیں کہ موت سے، وفات سے 3 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تعلق سے، حسن ظن کے بارے میں، اچھے گمان کے تعلق سے وصیت فرمائی۔ لوگوں کے بارے میں، لوگوں کو کہا کہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ یہ وفات سے 3 دن پہلے کی وصیت ہے۔ کہتے ہیں احسن الظن باللہ عز وجل، کہ اے لوگو
اپنے رب یعنی اللہ رب العالمین کے حوالے سے حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو۔ عبید اللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان کی۔ وہ بڑی پیاری بات ہے جس کے بارے میں امت کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیماری کی ایسی تھی کہ کبھی اپنے چہرے پر چادر جو پڑی ہوئی تھی بغل میں اس کو رکھتے اور پھر اس کو ہٹاتے، کبھی رکھتے کبھی ہٹاتے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے عام طور پر جو بیمار ہوتے ہیں تو وہ کچھ بھی حرکتیں، کچھ بھی بیماری سے بچنے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے، تکلیف کم ہو جائے وہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کر رہے تھے، اپنے چہرے پر چادر ڈالتے پھر ہٹاتے، پھر چادر ڈالتے پھر ہٹاتے۔ آگے بیان کرتے ہیں فقال وهو كذلك، اس حالت میں چادر ہٹا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی۔ بات یہ تھی لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود اور نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ لعنت بیان کی، لعنت برسائی ان کے اوپر، اور امت کے لوگوں کو ماں عائشہ کہتے ہیں یحذر مثل الذی صنعوا، کہ ماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے تھے لوگوں کو کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، یعنی وہ یہود و نصارہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، ان کو ڈرا رہے تھے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اب سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایتوں میں اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ اے لوگو، میری امت کو، میری قبر کو عید گاہ نہیں بنانا، ولا تجعلوا قبری عیدن، عید گاہ سے مراد، کیونکہ عید گاہ میں سال بار ایک آدمی جاتا ہے اور عید لوٹ کر بار بار آتی ہے، ہر سال آتی ہے عید کی نہیں، تو بالکل ویسے ہی کہا ایسا نہ ہو کہ میری قبر کو تم لوگ عید گاہ بنا لو، اور نہ ہی میری قبر کو وثنن یعبد، ایسا بت بنا دینا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ یہ ساری وصیتیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو کہ ایسا نہیں کرنا۔ اور اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کا شکر اور اللہ کا احسان ادا کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آج ایسے لوگوں کے ذمہ داری اور نگرانی میں ہے کہ جو بالکل بھی اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے الحمدللہ۔ ورنہ اگر یہی چیز کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی کہ جو قبروں کے پجاری ہیں، جو قبروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو مسجد نبوی کی حالت ایسی بالکل نہ ہوتی، بالکل بھی نہ ہوتی۔ وہاں مزار لگے ہوتے، وہاں چادریں ہوتی، وہاں تو ڈھول تاشے ہوتے، وہاں نگاڑے بج رہے ہوتے، عورتوں کا ہجوم، نہ جانے کیا کیا ہوتا۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں آپ ہم سب کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں وہ سونپا ہے اس کی دیکھ ریکھ کو کہ جہاں پر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری وصیتیں آج بالکل ویسے ہی فالو ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا، تو اللہ رب العالمین نے، یا مسجد بنا لیا، اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، تو اللہ رب العالمین نے اس قبر کو، نبی کی قبر کو محفوظ رکھا، اور امت کے لوگوں کو یہ وصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اللہ کے فضل سے وہ وصیت ویسے ہی موجود ہے الحمدللہ۔ ایک اور وصیت جو بڑی پیاری ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے آخری وصیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز نماز، اور جو تمہاری ماتحتی میں لوگ ہیں یا تمہاری ذمہ داری میں جو چیز ہے۔ نماز کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے، نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے، نماز کے وجوب کے بارے میں اور اس کے چھوڑنے والے کے نقصان کے بارے میں یا اس کے گناہ کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے نماز کی اہمیت کے بارے میں پتہ نہیں۔ کلمہ توحید جب ہم نے اپنی زبان سے ایک بار ادا کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، تو فوری طور پر ہمارے اوپر کیا واجب ہو گیا؟ نماز واجب ہو گیا، نماز ادا کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ سستی اور کاہلی میں چھوڑنا یا اس کا انکار کرتے ہوئے چھوڑنا، یہ سارا کچھ ایسا ہے جو انسان کے اندر یا تو نفاق پیدا کرتا ہے یا پھر اسلام سے اسے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں،
نماز کی اہمیت کو جانیے اور سمجھیے۔ میں یہاں پر نماز کے بارے میں کچھ نہیں بولنے والا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو خاص طور سے تھی نماز کے حوالے سے، اس کی طرف توجہ دیجیے کہ جب انسان کسی سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، کسی سے الگ ہو رہا ہو، ہم سب بھی اپنے گھروں کو جاتے ہیں، جب گھروں سے لوٹتے ہیں تو کچھ امپورٹنٹ باتیں دے کے آتے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو ہو، اپنے بیوی بچوں کو ہو، تعلیم دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو ایسا کرنا، بیوی کو کہتے ہیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لاسٹ وقت ہے، آخری وقت ہے، جدائی کا وقت ہے، اور وہ باتیں انسان کو یاد رہتی ہیں، آخری وقت کی باتیں یاد رہتی ہیں۔ ہم میں سے جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو انسان یہی غور کرتا ہے کہ اس نے آخری بات کیا کہی ہے۔ اسی لیے اسلام میں اس کی اہمیت دی گئی ہے کہ من کان آخر کلامہ اشہد ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کے زبان پر آخری لفظ، آخری کلمہ یہ ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ جنتی ہو جائے گا۔ مرتے وقت کسی نے اگر یہ کہہ دیا تو وہ جنتی ہو جائے گا۔ اسی لیے اس کے امپورٹنس کی اہمیت امپورٹنٹ ہے اس کی، اور یہ امپورٹنٹ بات جو ہوتی ہے انسان اس کی اہمیت کو جانتا اور سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں لوگوں کو یہ کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز بہت اہم ہے نماز، اور جو تمہاری ماتحتی میں لوگ ہیں، چاہے وہ لونڈے ہوں، لونڈیاں ہوں، چاہے وہ غلام ہوں، ان کی قدر و قیمت کو سمجھنا، یا ان کی اجرت کو دینا، یا ان کے تعلق سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بعض علماء نے اس کی تشریح میں یہ بات بھی کہی وما ملکت ایمانکم، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، اسے زکوٰۃ دینا ہے تو حیلے بہانے نہ کرے بلکہ اس زکوٰۃ کو ادا کر دے۔ یہ دوسری تشریح بعض علماء نے کی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں نماز کے حوالے سے امت کے لوگوں کو کہ نماز کی ادائیگی وقت پر کرو اور جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ ادا کرو، یہ ساری تفصیلات علماء نے اس کی بیان کی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان المسلمین بینہم فی صلاۃ الفجر یوم الاثنین، یوم الاثنین کا دن ہے، یوم الاثنین سے مراد سوموار کا دن ہے، پیر کے روز۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی کا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی ہے؟ پیر کے روز ہوئی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف تھوڑا سا کہاں ہے؟ تاریخ میں اختلاف ہے کہ 9 کو ہوئی ہے، 12 کو ہوئی ہے، یا اور کسی دوسری تاریخ میں ہوئی، اس میں اختلاف ہے۔ اور راجح اور صحیح روایتیں جو اس کے بارے میں کہتی ہیں، راجح اور صحیح روایتوں کے مطابق جو عام طور پر لوگوں کے درمیان مشہور ہے 12 نہیں بلکہ 9 ربیع الاول ہے۔ یہ زیادہ روایتیں، صحیح روایتیں اس کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ خیر، اس سے قطع نظر تاریخ سے ہمیں، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو کوئی جشن وشن نہیں مناتے ہیں یا کوئی جلوس نہیں نکالتے، اس کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کسی کی موت پر جشن نہیں مناتے ہیں، جلوس نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جو نصیحتیں، جو وصیتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے، ہم سب اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اس کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں۔ بہرحال انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ یوم الاثنین کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، وہم فی صفوف، اور سارے کے سارے لوگ، کہا کہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ کشف ستر حجرت عائشہ فنظر الیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کے حجرے کے اندر جو پردہ تھا اس کو ہٹایا اور دیکھا صحابہ کی طرف۔ ماں عائشہ کمرہ ایسا تھا کہ جس کی کھڑکی مسجد نبوی کے سامنے بالکل، یعنی اس کے اندر کھلتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور دیکھا اپنے امتیوں کو، ان صحابہ کو، کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہم فی صفوف، سب کے سب صف فی صلاح، سب کے سب نماز میں صف بندی کیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ ثم تبسم یضحک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہنس پڑے۔ بتائیے کتنی خوشی کا وہ عالم رہا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میں اس دنیا سے اگر جا رہا ہوں تو امامت کسی کو سونپے جا رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ ابو بکر صدیق کو۔ یہیں سے صحابہ نے اس بات کو سمجھا
اور دلیل لی اور پھر بعد میں جمع ہو کر کے اتفاق کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ امت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اختلاف کرتے ہیں۔ آج اختلاف کیا ہوتا ہے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سب مل کر کے خلافت کو غصب کیے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خلیفہ بننا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جو دوسری جماعت کے لوگ دوسرے لوگ ہیں۔ انتہائی غلط اور بے بنیاد بات ہے یہ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب کھڑے ہوئے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامت کے لیے، آپ خوش ہوئے اور آپ ہنس پڑے۔ فنکص ابو بکر علی عقبیہ۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جب مسجد میں آتے تو سب کی نظریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش رہی ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کمرے سے باہر آئیں گے، کب کچھ نصیحت کریں گے، کب کچھ تعلیم دیں گے، کب نماز شروع کریں گے۔ جب وہ پردہ ہٹا تو صحابہ کی نظر ادھر تھی، سب دیکھ رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھ لیا، فوراً اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے آ گئے اور مصلیوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے جب نبی کو دیکھا انہوں نے کہ اب نبی تو ہمیں دیکھ رہے تو میری جرات کیسے ہوگی کہ نبی وہاں نظر آ رہے ہوں اور میں امامت کر رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قدموں کو پیچھے لے لیا۔ وظن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید ان یخرج الی الصلاۃ۔ انہیں ایسا لگا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے، اس لیے وہ پیچھے ہو گئے۔ کہا وہم المسلمون ان یفتتنوا فی صلاتهم فرحا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جو مسلمان تھے جماعت سب خوش ہو گئے کہ آج کی نماز تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے ہیں۔ فاشار الیہم بیدہ ان اتموا صلاتکم ثم دخل الحجرۃ وارخى الستر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا ابو بکر کو آگے بڑھنے کے لیے، اور نماز کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ بند کیا اور اندر چلے گئے۔ آپ کی یہ کیفیت نہیں تھی، آپ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ آپ آئیں اور پھر آ کر کے امامت کرائیں نماز پر۔ واقعی یہ بڑا ضبط کا مرحلہ ہے کہ آدمی اس مرحلے کو بیان کر رہا اور صبر کر رہا۔ یہ آسان نہیں ہے، نہ تو سننا آسان ہے اور نہ ہی بتانا آسان ہے، لیکن چونکہ امامت کی بات تھی اور کچھ باتیں ابھی اور آنے والے ہیں، اس لیے میں ان باتوں کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اوقات میں امت کے لیے جو نصیحتیں تھیں یا امت کے لیے کچھ باتیں تھیں، چاہے وہ ڈائریکٹلی جو میں نے بیان کیا ہے، یہ انڈائریکٹلی جو یہ سب چیزیں ابھی امامت کے حوالے سے یہ انڈائریکٹلی ہے، یہ سب کیسے ہم کو سمجھا جائے اور کیسے ہم کو جانا جائے، بڑا ہی آسان ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اور کیا۔ کام یہ تھا، کہتے ہیں کہ چاشت کا وقت ہوا، یہ یوم الاثنین ہی کی بات ہے، عام طور پر محدثین نے علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں شاید پہلے کی بھی بات ہو، کیونکہ بعض وصیتیں یہاں سے وہاں جب گڑمڑ ہوئی ہیں تو پھر آگے ایک دو دن آگے ایک دن پیچھے ہو سکتا ہے، اس میں آگے پیچھے ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر کہتے ہیں آہستہ سے ان کے کان میں کوئی بات کہی، کہا فسار رہا بشیء فبکت۔ آہستہ سے کوئی کان میں بات کہی، جب انہوں نے سنا تو وہ رونے لگی۔ ثم دعاها، پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بلایا ان کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دوبارہ بلایا، کہا فسار رہا بشیء فضحکت، پھر دھیرے سے کان میں کوئی بات کہی اور وہ ہنسنے لگی۔ سبحان اللہ، یہ ہم جب سنتے ہیں یہ باتیں تو ہمیں اس کا احساس ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے، کیوں ہنسنے والی بات کیا تھی، رونے والی بات کیا تھی، لیکن جب اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنی پیاری بات تھی اور کتنی اہم بات تھی۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ماجرا دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا ہے اور بلا کر کے ان کے کان میں دو باتیں کہی ہیں۔ ایک تو وہ بات کہی جس سے وہ رونے لگی ہیں، اور دوسری بات کہی ہے جس سے وہ ہنسنے لگی ہیں۔ اس وقت نہیں پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وقت گزر گیا، تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی کہ جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے کہی تھی تو آپ رونے لگی تھی، اور وہ کیا بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے کہی تھی تو آپ ہنسنے لگی تھی۔ انہوں نے پہلے تو کہا کہ یہ راز کی بات ہے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے بیان کیا، کہا فقالت
سارنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقبض فی وجعہ الذی توفی فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار مجھ سے کہا، کان میں سرگوشی کی، خاموشی سے کہا، جس سے میں رونے لگی تھی، وہ بات یہ تھی کہ ہمارے والد محترم نے کہا تھا کہ یہ بیماری جو مجھے لاحق ہے، مرض جس میں مبتلا ہوں، میں اس میں ہی وفات پانے والا ہوں، لہذا میں سن کر رونے لگی۔ اور جس سے میں ہنسنے لگی تھی وہ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم سارنی فاخبرنی انی اول اہلہ یتبعہ فضحکت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے فاطمہ، تم پہلی ہمارے گھر کی وہ فرد ہوگی جو میرے بعد آ کر کے مجھ سے ملاقات کرو گی، یعنی تمہاری وفات میرے بعد سب سے پہلے تمہاری ہوگی، لہذا مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ میں جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی ہوں۔ تو یہ دو باتیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر بیان کیا، اور بھی بہت ساری فضیلتیں اپنی بیٹی کے بارے میں، سید النساء اہل الجنہ، جنت میں عورتوں کی سردار، جن کو بتایا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں گی۔ اسی طرح سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور تکلیف کو دیکھ کر کے بار بار وہ چلا رہی تھی، آواز دے رہی تھی، واہ کربا ابی ابا، میرے والد محترم کی جو تکلیف ہے، شدت ہے، اس کا رونا رو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لیس علی ابی کرب بعد اليوم، آج کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یعنی سب آخری وقت ہے، بالکل چل چلاؤ کا وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اپنی بیٹی سے یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بات اور ہے، اور اس کے حوالے سے بیان کر کے آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کی وفات سے پہلے ماں عائشہ نے اپنے سینے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا رکھا تھا، اور یہ ہوتا ہے کسی کے لیے بھی، اگر ہم صاحب اولاد ہیں، اگر ہماری اولاد ایسے تڑپ رہی ہو تو اپنے سینے سے لگا کر ہم اس کو تسلیہ دیتے ہیں، ہماری بیوی ہو، ہمارے ماں باپ ہوں، یا ہم ہو اور ہماری بیویاں ہوں، ہمارے ماں باپ ہوں، تو سب کو ایک دوسرے کو لگا کر کے، ہر کوئی گلے سے لگا کر کے تسلی دیتا ہے، سینے سے چپکا کر کے کہ یہ آخری وقت ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ان من نعم اللہ علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری و نحری، کہتی ہیں کہ میں اللہ کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے مجھے دی وہ یہ دی کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت آپ میرے گھر میں تھے، میری باری تھی، اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور نہر کے درمیان تھے، یعنی آپ کا چہرہ گویا کہ آپ کے سینے سے بالکل چپکا ہوا تھا، اس قدر قریب تھے اللہ کے نبی سے۔ یہ ماں عائشہ خوش قسمتی کے طور پر اپنے لیے بیان کر رہی ہیں کہ وہ میرے شوہر کا جو آخری وقت تھا اس دنیا سے جدائی کا، وہ بالکل مجھ سے قریب والا وقت تھا، مجھ سے بالکل پاس کا وقت تھا۔ کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِ وَرِيقِهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے منہ کے لعاب کو اللہ رب العالمین نے آپ کے منہ کے اندر بھی ڈالا اور اس کے لیے اسباب پیدا کیے۔ کیسے ہوا کیا بیان کرتی ہیں کہ جب وفات کا وقت تھا تو اس وقت عبد الرحمن ابن ابو بکر داخل ہوئے۔ کون تھے عبد الرحمن ابن ابو بکر؟ ماں عائشہ کے بھائی تھے۔ کہتے ہیں وہ آئے اندر اور ان کے کہا وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا مُسْنَدَةٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ کا چہرہ میری طرف، آپ کا چہرہ میرے سینے کے پاس تھا، آپ کی نظر جب ان پر پڑی، کس کے اوپر؟ عبد الرحمن ابن ابو بکر پر جب پڑی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب پڑی آپ کی نظر، کہتے ہیں فَأَشَارَ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، تو میں عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں۔ کسے دیکھ رہے ہیں؟ عبد الرحمن کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، کہتے ہیں ماں عائشہ کہ میں جان گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھا۔ چنانچہ کہتی ہیں فَقُلْتُ آخُذْهُ لَكَ، کیا وہ مسواک لے کر کے آپ کو دے دوں؟ ماں عائشہ نے پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے اشارہ کیا، ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے، سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ کہا فتناولتہ فاشتد علیہ،
کہا میں نے آپ کے منہ میں اسے ڈال دیا، لیکن وہ کڑک تھا، مسواک کڑک تھا، ٹائٹ تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت نہیں دے سکے۔ بیماری، شدت، بالکل بھی طاقت نہیں تھی کہ اس کو کریں۔ کہے وقلت، کہتے ہیں میں نے کہا اُلَيِّنْهُ لَكَ، کیا اسے میں نرم کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر اور سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ چنانچہ ماں عائشہ لیتی ہیں، اس کو اپنے منہ میں رکھ کر کے اسے نرم کرتی ہیں، اور یہی ہے کہ ماں عائشہ کے منہ کا جو لعاب تھا، تھوک تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں جاتا ہے۔ یہ ساری خوش قسمتی ہے ایک اس بیوی کے لیے جو اپنے شوہر سے اس قدر محبت کر رہی ہے، جو اس دنیا کا نبی ہے، اس امت کا نبی ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ کہتی ہیں فَلَيَّنْتُهُ فَأَمَرَّهُ اسْتَاكَ بِهِ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں نے ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ أَوْ عُلْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں، پاس میں ہی ایک پانی کا ایک تھیلا رکھا ہوا تھا، یا پانی کا ایک گھڑا رکھا ہوا تھا، برتن رکھا ہوا تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اس پانی میں ڈالتے، اپنے چہرے پر ملتے، پھر اس کے بعد کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کی پاکی موت کی بڑی سختی ہے، موت کی بڑی سختی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری وقت ہے۔ کہتے ہیں پھر اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں الی الرفیق الاعلی، اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے کہتے ہیں اللہ مجھے ان لوگوں تک پہنچا جو سب سے اوپر ہیں، سب سے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح یہاں پر پرواز کر جاتی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور جا کر کے اعلیٰ علیین میں صدیقین اور شہداء کے اندر آپ وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ آخری وقت کا ایک منظرنامہ تھا، اس میں اور مزید تفصیلات ہیں، اور حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، سننا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس سے نصیحت لینا یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب ان آخری وقت میں جو نصیحتیں تھیں، جو وصیتیں تھیں، خاص طور سے نماز کے حوالے سے، قبروں کو عیدگاہ، قبروں کو مسجد بنانے کے حوالے سے، یا اور دوسری چیزیں جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انڈائریکٹلی بیان کی ہیں، اسے ہمیں چاہیے کہ اس پر توجہ دیں اور خود اس پر عمل کریں، اوروں کو اس کی تعلیم دیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کی زندگی کو اچھا بنا دے، اور جو وصیتیں یا نصیحتیں ہم نے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہم سارے مسلمانوں کو ایک اچھی زندگی دے جب تک زندہ رکھ اسلام پر، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔